بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل دخل علیہا رمضان ثم انصلح قبل ان یغفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا اور پھر نکل بھی گیا قبل ان یغفر، اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے۔ رغم انف، ناک خاک آلود ہو جائے، یہ بد دعائیہ کلمہ ہے، اور نامراد اور خسارے میں ہو وہ شخص، ناک اس کی خاک آلود ہو جائے۔ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی کی اولاد کوئی غلط کام کرتی ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ جی اس کی تو ناک کٹ گئی، یا تو نے میری ناک کٹوا دی۔ کیا مطلب؟ ناک کاٹی تو نہیں جاتی، چہرے پر ہی ہوتی ہے۔ مطلب ہے مجھے بے عزت کر دیا، مجھے نامراد کر دیا۔ تو اسی طرح فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، یا جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، اور پھر ثم انصلح، پھر رمضان کا مہینہ نکل بھی گیا۔ رمضان کے مہینے کے داخل ہونے سے لے کر رمضان کے آخر تک، رمضان کے ان 29 یا 30 دنوں میں، 29 یا 30 راتوں میں، ان مبارک ساعات میں اس نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، اپنے روزمرہ کا نظم الاوقات نہیں بدلا، یوں ہی کھانا پینا سونا رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ نامراد اور خسارے میں ہے۔ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، بخشش کا ایک دریا لے کر اپنے ساتھ چلتا ہے، اور معمولی سی محنت کرنے والا، معمولی سی طلب رکھنے والا، جستجو کرنے والا اس مہینے میں نامراد نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، نیکی کے رستوں کو اللہ دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور ہر آدمی کے لیے اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے طلب کرنے والے تو رک جا۔ یعنی نیکی کے تمام راستے کھلے ہیں، نیکی کے تمام دروازے کھلے ہیں، نیکی کی تمام ترغیبیں، رغبتیں ساری موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کو غفلت میں گزار دیتا ہے، رمضان المبارک کو گناہوں میں گزار دیتا ہے، تو ایسے اس شخص کی ناکامی اور نامرادی سے بڑی اور نامرادی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں اپنے نظم الاوقات کو تبدیل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں تلاوت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور مسجد میں تو بیٹھنے کا بھائی ٹائم نہیں ہے، میں نے تو اٹھ کر نوکری پہ جانا ہے، میں نے دکان کھولنی ہے، میں نے جانوروں کا دودھ دونا ہے، میں نے کھیتوں کے اندر جانا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ مسجد ہی میں بیٹھ کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ اپنے گھر میں تلاوت کریں، آپ جہاں کہیں یہ تلاوت کریں تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیکی اور خیر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ہر نیکی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے رمضان کی ان مبارک ساعات کو نیند کے حوالے نہیں کرنا، موبائل کے حوالے نہیں کرنا، اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ کر رمضان کو بھولنا نہیں ہے، ورنہ اس بد دعا کا مصداق ہم سب بھی ہوں گے۔